آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بروز محشر سورج سوا نیزے پر ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، گرمی اتنی ہوگی کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، زمین تانبے کی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، والدہ حالانکہ بہت محبت کرتی ہے دنیا میں، سب سے زیادہ اگر کوئی رشتہ ہے جو محبت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر تو وہ ماں کا رشتہ ہے، اور روز محشر ماں بھی کام نہیں کرے گی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی گرمی سے، محشر کی گرمی سے، اس کی وحشتوں سے بچنے کا ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ ہے درود پاک، وہ ہے درود پاک۔ تو کثرت سے بندہ درود پاک پڑھے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بروز محشر گرمی سے بھی نجات پا جائے گا، اور محشر کی سختیوں سے بھی نجات پا جائے گا، اور کیونکہ وہ دنیا میں رہ کر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ بھی ہوگی، گرمی بھی ہوگی، زمین تابے بھی ہوگی، لیکن سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، اتنا قریب ہوگا۔ اب تو سورج کا الٹا رخ ہے نا، اب سورج کا الٹا رخ ہے، یہ سیدھا نہیں ہے، لیکن بروز محشر اس کا جو رخ ہوگا نا وہ ہماری طرف ہوگا، وہ سیدھا ہوگا۔ اب تو نہیں ہے نا، اب تو الٹا رخ ہے، سورج کا رخ جو ہے نا اوپر کی طرف ہے، لیکن بروز محشر اس کا رخ بھی ادھر زمین کی طرف ہوگا، ہماری طرف ہوگا، اور سورج کی گرمی اتنی شدت کی ہوگی کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کا سایہ اس حضور کے غلام کو نصیب ہوگا جو دنیا میں رہ کر میرے کسی امتی کی، میرے کسی غلام کی پریشانی دور فرما دے گا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے گا، پریشانی دور کرے گا، پریشانی دور فرمائے گا، اس کی مشکل میں اس کے کام آئے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ میرا امتی بروز محشر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جس نے اپنے ایک ہاتھ سے صدقہ دیا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آج تو ہم دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کی اگر مدد کرتا ہے تو وہ اپنے فوٹو بنواتا ہے، مووی بنواتا ہے، میڈیا پہ چلا جاتا ہے، میں نے اس کی پریشانی دور کی ہے، میں نے اس کی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال دیکھتا ہے، دلوں کی نیات دیکھتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ میرا غلام اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اس پہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، بے شک جتنی گرمی ہوگی، سورج آگ برسا رہا ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اس میرے غلام کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو کسی میرے امتی کی دنیا میں پریشانی دور فرمائے گا، پریشانی دور کرے گا۔ دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا سیدھے ہاتھ سے، تو دائیں ہاتھ سے دے گا، اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس میرے غلام کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی صدقہ خیرات کریں اللہ کی رضا کے لیے، تو کسی کو بتائیں نہ، کسی کو شومنٹ نہ کریں، میڈیا پہ نہ دکھائیں، اپنے فوٹو نہ بنائیں، کیونکہ ایک تو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں لیکن کام تو اللہ کی رضا کے لیے رہے ہیں نا، تو بندوں کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ بندوں کو نہ دکھائیں،
اس سے جس کی مدد کی جائے نا اس کی تذلیل بھی ہوتی ہے، وہ بندہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، تو اس سے بچیں، کوشش کیا کریں اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، کسی کی مدد کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور صدقہ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو جو ایسا کرے گا بروز محشر اللہ کے عرش کا اس کو سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نیک بندے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، کافی عرصہ ہو گیا، وہ مجھے خواب میں نظر نہیں آئی، میں اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتی ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں کس حال میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو وظیفہ بتایا اور وہ عورت چلی گئی، وظیفہ کیا اس عورت نے اور وہ وظیفہ کرتی رہی، بلاخر اس نے دیکھا خواب میں اس کو اس کی بیٹی نظر آ گئی۔ اب وہ عورت دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی اس حال میں ہے کہ اس نے تار کول کا یعنی کہ لٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کی بیٹی جہنم میں ہے، اس کی بیٹی دوزخ میں ہے اور اس نے تار کول کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کو بیڑیاں لگی ہوئی ہے۔